مرتبہ تو زہر شام سے بھجوائی گئی تھی۔ جودہ ملونہ نے زہر کو امام کے جام میں شامل کیا۔ امام دن روزے سے گزارتے تھے، رات میں اٹھ کر امام پانی پیتے۔ ایک مرتبہ جام اٹھا کر امام نے پانی پیا، ابھی ایک گھونٹ پانی لیا ہوگا کہ ہاتھ سے گلاس گرا، زمین کچی تھی۔ علامہ ظفر حسن امروہی لکھتے ہیں کہ زمین میں سے دھواں اٹھنے لگ گیا۔ تو حسن کے جگر کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ عزادارو، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ مقتل کہتا ہے کہ میرے مولا نے جودہ ملونہ کو ایک جملہ کہا، کیا میں تیرا اچھا شوہر نہیں تھا؟ اللہ، کیا میں تیرا اچھا شوہر نہیں تھا؟ اور دیوار کا سہارا لیتے ہوئے حسن ایک مرتبہ اپنے اس گھر میں آئے جسے جناب ام فروہ کا گھر کہتے ہیں۔ بی بی نے جو دروازہ کھولا تو اپنے والی کی حالت کو چہرہ سبزی مائل ہوتا چلا جا، زہر کے اثر کی وجہ سے سہارا دیا، بستر پر کہا قاسم کو بلاؤ۔ چھوٹا سا قاسم ہے، 3 سال کا قاسم ہے، جناب قاسم قریب بلایا، سر کے بال پریشان کیے، گریبان کے بٹن کھولے، آستینوں کو الٹا، کہا جا اپنی پھوپھیوں کے گھر چلا جا قاسم۔ قاسم چلتے ہوئے اپنی پھوپھیوں کے گھر آئے، دروازے پہ دستک دی، جناب فضہ سے کہا جناب زینب نے میں نے کہا ہے کہ سائل کو زیادہ دیر تک دروازے پہ نہ روکا کرو۔ عزادارو، اب جو دروازہ کھولا منظر کیا تھا؟ حسن کا قاسم، سر بکھرے ہوئے پال، گریبان کا بٹن کھلا ہے، آستینیں چڑھی ہوئی ہیں۔ ایک جملہ کہا، بی بی زینب تیرے بھائی حسن کی خیر ہو۔ اللہ اکبر، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ عزادارو، جیسے یہ کہا نا، میں بڑے آہستہ آہستہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، عزادارو جیسے ہی، تو کیا بیبیوں نے نالین پہنی ہوگی؟ بس اتنا جملہ، علی کی بیٹیوں نے چادر اوڑھی ہے، حسن کے گھر پہ پہنچی، کیا کوہرام بپا ہوا ہوگا؟ جب بی بی داخلے پڑھنے والے پڑھتے تھے، بی بی نے لگن اٹھایا، مجھے مقتل میں کئی جملہ نظر نہیں آیا کہ بی بی نے لگن اٹھایا، حسن سینے کو دبائے ہوئے تھے۔ جیسے ہی علی کی بیٹی داخل ہوئی، ایک مرتبہ آئی حسن کو، جگر کے ٹکڑے حسن کے زینب عالیہ نے اپنے ہاتھوں پہ لیے۔ اللہ اکبر، بی بی زینب ایک بے بھائی کے جگر کے ٹکڑے ہاتھوں پہ، اور ایک بھائی کربلا کے میدان میں۔ عزادارو، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ یہ کہانی نہیں ہے، آل محمد کے مصائب ہے۔ جس کو رونا نہیں آتا اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرے۔ عزادارو، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت کرے۔ مقتل کہتا ہے کہ کوہرام بپا ہوا، واہ حسنا واہ مصیبتہ کی آوازیں بلند تھی، حالت متغیر ہونا شروع ہو گئی۔ حسن ایسے تڑپتے تھے جیسے مصری تڑپتی ہے۔ اللہ امور امامت حسین کو تعلیم فرمائی، کچھ دیر تنہائی میں گزارا امام حسن حسین، اور کچھ وصیتیں فرمائی۔ کہا حسین بھائی، مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفن کرنا، اور اگر نانا کی امت نہ دفن ہونے دے تو پھر مجھے جنت البقیع میں دفن کرنا۔ عزادارو، وصیتیں مکمل ہوئیں، وصیتوں کا مکمل ہونا تھا۔ حسن مجتبیٰ کے اوپر آخر وہ وقت بھی آیا کہ حسین کو یہ جملہ پڑھنا پڑا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ حسن کو غسل دیا، معصوم کو غسل دیتا۔ عزادارو، جب غسل مکمل ہوا، جنازہ تیار ہوا، میرے مولا حسین نے کہا کہ شہزادیوں اپنے بھائی سے وداع کر لو۔ علی و فاطمہ کی بیٹیوں نے اپنے بھائی کو الوداع کیا، گھر سے جنازہ اٹھا، ابھی چند قدم دور گیا ہوگا، ایک جماعت اکٹھی ہو کر آ گئی،
اور کہا حسن کو نانا کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیں گے. تیروں کی بارش شروع ہوئی. عزاداروں، جب تیروں کی بارش ہوئی، جب عباس جلال میں آتے تھے زمین کروٹیں لیا کرتی تھی. ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے دیکھا زمین کروٹیں لے رہی ہے. عباس جلال میں آ گیا. اب جو دیکھا عباس گھر میں داخل ہوا. پہلا موقع ہے کہ آقا زادی کو سلام نہیں کیا، آ کے قبضہ پروار پہ ہاتھ رکھا. جلدی سے عباس باہر نکلا. عزادارو، عباس کے ہاتھ پر حسین نے ہاتھ رکھا. عباس مدینے میں جنگ نہیں کرنی. اتنے میں 70 تیر حسن کے جنازے میں پیوست ہو چکے تھے. عزاداروں، کوئی غریب سے غریب جنازہ بھی ایسا نہ دیکھا ہوگا جو گھر سے ایک مرتبہ اٹھے دوبارہ گھر میں واپس آ جائے. یہ فاطمہ زہرا کے حسن کا جنازہ، اللہ اکبر، جب گیا تھا سفید کفن تھا، جب پلٹا ہے سرخ کفن میں تبدیل ہو گیا. عزاداروں، جیسے گھر بس آخری جملہ، اس پر زیارت برآمد ہو جائے گی. عزاداروں، 70 تیر پیوست ہوئے ہیں. گھر میں جنازہ کوہرام بپا ہے. والیا، واہ مصیبتہ، واہ حسنہ کی آوازیں. اور ابھی تو سفید کفن میں بھیجا تھا. عزاداروں، ایک تیر حسین نکالتے تھے، ایک تیر شریکت الحسین نکالتے تھے. پتہ 69واں تیر جناب زینب نے نکالا. جیسے ہی 70واں تیر نکالنے لگے نا، دیر ہو گئی. بھیا تیر نہیں نکلا. پتہ ہے زیادہ وہ تیر کہاں لگا تھا؟ جہاں معصوم علی اصغر کو لگا تھا. ایک مرتبہ تیر کھینچا، حسن کی لگے باہر. عزادارو، ماتم حسن، ماتم حسن. Said